بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہم اسی ماہ کی مناسبت سے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس ماہ میں ہوئی، سب مسلمان جو کہ عقیدت رکھتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں. اسی جشن کے سلسلے میں آج ہم بیان کریں گے. سر زمین یمن کا تذکرہ کرتے ہیں. یمن میں یوں تو کافی حکمرے، جن میں ملکہ سبا جو کہ ملکہ بلقیس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور ابرہ کا نام بھی شامل ہے. ابرہ بادشاہ کے بعد اس سرزمین یمن کے ایک اور حکمران کا تذکرہ کرتے جو ابرہ بادشاہ کے بالکل برعکس عقیدت و محبت کے الفاظ کے ساتھ تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم آب و گل میں تشریف آوری سے تقریباً 1040 سال قبل یمن کے ایک بادشاہ تبع ابو کرب اسد الحمیری نے خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اہل مکہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس مذموم عمل کو سر انجام دینے سے پہلے ہی اسے اچانک ایک آسمانی ملحق بیماری نے آن گھیرا. جیسا ہی اس نے ارادہ کیا اور وہ بیمار ہو گیا. اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ تب ابو کرب الحمیری نے یمن سے جنگی مشن مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ اس کو تیار کیا اور اس کو لے کے نکلا. بیشتر علاقوں کو زیر نگی کر کے اپنی سلطنت وسیع کرتا رہا. اس سلسلہ میں اس نے اپنا پہلا ہدف جو ہے وہ مکہ معظمہ کو بنانا چاہا. اس کے پاس ان گنت جنگی سپاہی، ماہر نشانہ باز، تیر انداز اور ہزاروں کی تعداد میں مشیر اور وزیر تھے. بعد از مشاورت تب ابو کرب الحمیری نے اپنا ارادہ بدل کر جنگی سفر کا آغاز یمن سے مصر کی جانب کر لیا اور وہاں کے کئی علاقوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا. بعد ازاں وہ بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا سرزمین حجاج کے متبرک شہر مکہ کی سنگلاخ چوٹیوں میں گری ہوئی بے آب و گیاہ بادی میں داخل ہوا. وہ شہر کی حدود میں پہنچا تو یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ اہل مکہ اور اہل شہر پہ کوئی خوف و ہراس طاری نہیں، اور نہ ہی انہوں نے اس کا والہانہ استقبال کیا ہے. گویا وہ تمام
اطمینان کی تصویر بنے، اپنے اپنے حال میں مست تھے۔ اس خلاف توقع صورتحال کی بابت اس نے اپنے مشیران سے استفسار کیا۔ اسے بتایا گیا کہ اس شہر میں کیونکہ بیت اللہ شریف موجود ہے، جس کی خدمت کا فریضہ اہل مکہ خود انجام دیتے ہیں، اور اس کام کو وہ بڑا اعزاز تصور کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کسی بڑی شخصیت یا حکمران کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اراکین سلطنت کا یہ جواب سن کر تب ابو کرب الحمیری کو بہت غصہ آیا اور گرجدار آواز میں بولا، میں ایسے کعبہ کو مسمار کروں گا اور اس کے خدمتگاروں کو تہ تے کر دوں گا۔ اس نے کعبہ پر فوری اور شدید حملے کا حکم جاری کر دیا۔ اس سے قبل کہ اس کے حکم کی تعمیل ہوتی، اچانک طبع الحمیری کے پورے بدن میں شدید درد کی لہر دوڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم سوکھی لکڑی کی طرح اکڑنے لگا اور وہ مکمل طور پر حرکت کرنے کے قابل نہ رہا۔ شاہ یمن کی یہ اچانک یہ بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ پوری فوج پر سکتہ چھا گیا، ماحول پر ایک ماتمی سناٹا طاری ہو گیا۔ الحمیری کا درد میں مبتلا جسم ایک بے حس و حرکت لاش کی طرح پڑا ہوا تھا، اور ہر کوئی اس سوچ و فکر میں گم تھا کہ اب کیا ہوگا۔ جو جو گھڑیاں گزرتی جا رہی تھیں، تشویش و غم کا دائرہ پھیلتا جا رہا تھا۔ کافی دنوں تک یہ حمیری لشکر شہر مکہ میں یوں ہی بیکار پڑا رہا۔ الحمیری کا سارا جنگی منصوبہ گویا دم توڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لشکر میں طرح طرح کی چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ مشیران شاہی نے یہ فیصلہ کیا کہ یا شاہ یمن کے علاج کے لیے کسی حاذق اور ماہر حکیم کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ کافی تگودے کے بعد کئی حکماء کو بلایا گیا، مگر مریض کی حالت دیکھ کر ہر حکیم نے معذوری ظاہر کی۔ بے امیدی کی فضا اور گہری ہوتی چلی گئی۔ جملہ حکماء کی رائے میں شاہی بیماری عقل و فہم سے باہر تھی۔ بعض کے مطابق یہ عارضہ جسمانی نہیں بلکہ آسمانی تھا، اور اس کا علاج صرف وحدہ لا شریک کے پاس تھا۔ جب ہر طرف سے نا امیدی ہو گئی، اچانک ایک دن کسی صاحب بصیرت حکیم نے چپکے سے آ کر طبع الحمیری کے کان میں کہا، اے شاہ یمن، میں اس بیماری کا علاج اس شرط پر کر دوں گا کہ میں جو آپ سے پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ اگر ذرا بھی غلط بیانی سے کام لیا تو یاد رکھیں یہ ملحق اور خطرناک مرض آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دے گا۔ بادشاہ کو طبیب کی یہ بات سن کر امید کی ایک روشن کرن دکھائی دی۔ وہ کس لیے دکھائی دی کہ باقی تمام حکماء نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ علاج لا مرض ہے، علاج ہے، یہ جو مرض ہے یہ لا علاج ہے۔ چنانچہ اس نے حکیم صاحب سے وعدہ کر لیا کہ میں جو بات بھی کہوں گا سچ کہوں گا۔ حکیم صاحب نے جو سوالات پوچھے، شاہ الحمیری نے ان کا صحیح جواب دیا۔ دوران گفتگو یوں ہی طبع الحمیری نے حکیم صاحب کو خانہ کعبہ پر حملہ اور مکہ مکرمہ کو نیست و نابود کرنے کی بات بتائی تو حکیم صاحب ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں بولے، بس کریں شاہ یمن، بس کریں، آگے مت بولیے۔ یہی وہ اصل وجہ ہے جس نے آپ کو بیماری کے اس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ فوراً اس مذموم خیال اور شیطانی ارادے کو اپنے دل و دماغ سے خارج کر دیں اور مالک کائنات سے معافی طلب کریں
شاید آپ نہیں جانتے کہ عظیم گھر بیت اللہ کا مالک کل ہے، جو حیات و ممات، صحت و علالت کا مالک ہے، وہ خود ہی اپنے اس گھر کا محافظ ہے۔ آج تک جس نے بھی اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا وہ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوگا، تباہ ہو گیا۔ شاہ یمن یاد رکھیں، آپ بھی ایک ایسے ہی جرم اور گناہ میں مبتلا ہو کر اس بیماری کا شکار بن گئے ہیں۔ حکیم کی یہ لرزہ خیز اور بصیرت افروز باتیں سن کر الحمیری کے لاغر و ساکت بدن میں جیسے برقی لہر دوڑ گئی۔ اس کا رگ و ریشہ کانپنے لگا، چہرے پر ندامت و شرمندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بلا تاخیر اس نے اسی حالت میں ارحم الراحمین سے صدق دل سے معافی طلب کی اور اپنے ارادے کو دل سے نکالا۔ جو ہی اس نے ارادہ کیا، رب ذوالجلال کی رحمت خاص سے الحمیری کو صحت نصیب ہوئی۔ جب صحت ہو گیا تو اس کے فوراً بعد اس نے خود کو پاک صاف کر کے بیت اللہ کا طواف کیا اور تمام اہل شہر کو چند دنوں کے بعد ایک عظیم الشان شاہی ضیافت میں مدعو کیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر تب الحمیری نے اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے ایک نہایت قیمتی دیدزیب مرصع و منقش خوبصورت غلاف تیار کرایا اور غلاف تیار کرا کر خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اس موقع پر بیت اللہ کی عمارت کو نہایت دلکش انداز میں سجایا گیا۔ الحمیری نے اظہار تشکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظیمہ میں ہزاروں درہم و دینار کا نذرانہ پیش کیا، انہیں غرباء میں تقسیم کیا اور کئی اونٹوں کی قربانی دی۔ مکمل شفا پانے کے بعد شاہ یمن کا جارحانہ مزاج بہت حد تک معتدل ہو گیا، تاہم اس نے اپنے جنگی مشن کو جاری رکھا اور مکہ سے روانہ ہو کر کئی علاقوں کو زیر تسلط کیا۔ بالآخر جب شہر یثرب میں پہنچا تو اہل یثرب نے دفاعی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے خود کو محفوظ پناہ گاہوں میں محصور کر لیا۔ یہ صورتحال کئی ماہ تک بدستور قائم رہی، مگر کوئی خاطر خواہ اور مؤثر نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ الحمیری نے تنگ آ کر اپنے مشیروں سے اس بابت بھی رائے طلب کی۔ فیصلہ کیا گیا کہ اہل یثرب کے مؤذن سے رابطہ کیا جائے۔ چنانچہ یمنی فوج کا ایک وفد شہر کی بارسوخ اور محترم شخصیات سے ملا۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم اہل یثرب مختلف قوموں، نسلوں، علاقوں کے باشندے ہیں جو اپنے آبائی وطن چھوڑ کر اس شہر میں اس لیے آ کر آباد ہوئے ہیں کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ یثرب سرزمین عرب کی وہ وادی ہے جہاں کائنات کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر آباد ہوں گے اور پھر اسی بستی کو اپنی جائے سکونت بنا لیں گے۔ چنانچہ ہم ایک عرصہ سے اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ یمنی وفد نے واپس آ کر جب یہ حیرت انگیز بات شاہ یمن کو بتائی تو وہ بے حد متاثر و حیران ہوا۔ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ سن کر اس کا دل گداز ہو گیا، آنکھوں میں اشکوں کی نمی چھلکنے لگی۔ وہ اس خواہش سے بےتاب ہو گیا کہ کاش وہ بھی اس برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ اس شوق زیارت نے اس کے پیکر جسمانی میں اضطراب و اشتیاق دید کی ایک لہر دوڑا دی۔ وہ شب شاہ یمن کی زندگی میں آنے والی سب سے انوکھی اور مضطرب شب تھی۔ اسی شب کی صبح بیدار ہو کر الحمیری نے اپنے فوجیوں کے ہمراہ شہر یثرب کی گلی کوچوں اور بازاروں میں ایک بڑے جلوس کی شکل میں گھومنا شروع کیا۔ یہ جلوس اتنی شاندار طریقے اور نظم و ضبط سے شہر کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا
کہ اہل یثرب ان لوگوں کے ذوق و شوق اور عقیدت کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ طب الحمیری بنفس نفیس، خوش الحافی اور سوز و گداز سے دل میں اتر جانے والے عقیدت و احترام سے بھرپور اشعار بلند آواز سے پڑھتے جا رہے تھے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، وہ اللہ جو ارواح کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اگر میری عمر آپ کی تشریف آوری کے زمانہ تک باقی رہی تو میں ضرور آپ چچا زاد بیٹے کی طرح آپ کا ممدوح و معاون بنوں گا، اور شمشیر بکفا ہو کر آپ کے دشمنوں سے ایسا جہاد کروں گا کہ آپ کے تمام دلی غم دور ہو جائیں گے۔ عالمی تاریخ کا یہ ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ ایک 10 صدیاں اور 40 سال پہلے میلاد النبی کا ایک عظیم الشان جلوس شاہ یمن کی زیر قیادت اس شہر میں بڑے تزک و احتشام سے نکالا گیا، جس کے باسی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آس لگائے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ تاریخی شواہد اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جلوس اتنا وجد آفریں تھا کہ حلاوت و عقیدت میں ڈوبے ہوئے اشعار کے علاوہ اس جلوس میں شامل لوگ یا محمد کے ایمان افروز نعرے لگا رہے تھے، جس سے ارد گرد کا ماحول نہایت رقت انگیز ہو گیا تھا۔ مورخین رقم تراز ہے کہ طب الحمیری کے ہمراہ اس جلوس میں علماء، فصحاء، دانشور اور اہل قلم کی ایک کثیر تعداد بھی شریک تھی۔ ان میں سے علماء کی ایک جماعت نے یمن سے کہا کہ ان کو اسی شہر میں مستقل سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ زیارت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز و فیضیاب ہو سکیں۔ شاہ یمن نے جواب دیا کہ میں خود بھی 1 سال تک یثرب میں ہی قیام کروں گا، ممکن ہے اس دوران آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزدہ جاں فضاں سن لوں، اگر رب کریم کو ابھی یہ منظور نہ تھا، کیونکہ جان کائنات کی ولادت باسعادت میں ابھی 1040 سال باقی تھے۔ جب یہ پورا سال گزر گیا تو شاہ یمن نے اپنی روانگی سے پہلے ایک مکتوب بحضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کیا اور ڈبہ میں بند کر کے شامول نامی ایک عالم کو امانتاً یہ کہہ کر دے دیا کہ اگر آپ کو یہ زیارت نصیب ہو تو میرا عاجزانہ یہ مکتوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دینا۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے تو اپنے آنے والی نسلوں کو امانتاً یہ خط منتقل کرتے رہنا، یہاں تک کہ یہ اس خوش نصیب انسان تک پہنچ جائے جسے رسول محتشم کی زیارت اور دیدار نصیب ہو۔ طب الحمیری کے اس مکتوب کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو خط انہوں نے لکھا اس میں یہ متن تھا: اے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا، آپ کے رب پر جو تمام جہانوں کا مالک و مولا ہے میں ایمان لایا، آپ کے رب کی طرف سے ایمان اور اسلام کی جو فضیلتیں ہوئی میں نے ان کو قبول و تسلیم کیا۔ اگر میں نے آپ کو پایا تو میں نے گویا نعمت حاصل کر لی، اور اگر آپ میرے لیے روز قیامت شفاعت فرما دیں، اس لیے کہ میں آپ کی اولین امت میں سے ہوں، للہ اس روز مجھے فراموش نہ کیجیے، کیونکہ میں نے آپ کی اتباع تشریف آوری اور اللہ کی طرف سے مبعوث و رسالت ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ مکتوب عقیدت شاہ یمن کی ہدایت کے مطابق شامول کی نسل میں مسلسل سفر کرتا ہوا مشہور صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے صدیوں پرانا یہ راز اس وقت افشاں ہوا جب ناکائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹیک دیے، اور پھر یہی گھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب میں پہلی قیام گاہ بنا، کیونکہ طب الحمیری کا وہ مکتوب
21ویں پشت سے انہی کے پاس منوان موجود تھا۔ جب یہ مکتوب انہوں نے باہر رسالت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس مکتوب کو بغور سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف طب الحماری کا مسلمان ہونا قبول فرمایا بلکہ اس کی پیش کردہ شفاعت کی عرضداشت بھی منظور فرما لی۔ حضور طب الحماری کے پیام محبت سے اتنے مسرور ادا اور متاثر ہوئے کہ بے ساختہ لبہائے مبارک پر 3 مرتبہ مرحبا 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 یا الاخ الصالح کے الفاظ ادا کیے، یعنی میں اپنے بھائی صالح بھائی طب الحماری کو مرحبا کہتا ہوں۔ دوستو، اس مذکورہ مضمون کے مدجازات سے ثابت ہوا کہ بعثت نبوی سے 1040 سال پہلے شاہ یمن نے محبت و عقیدت میں ڈوب کر یثرب کی گلیوں میں اور بازاروں میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عرضی جلوس نکالا۔ اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت وہ رسالت و نبوت پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح یہ تمام یمنی لوگ سابقون والاولون میں شمار ہوئے۔ اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ دوستان محترم، جشن منانا چاہیے لیکن باوضو ہو کر، اور گانے نہیں گانے چاہیے، ڈانس نہیں کرنا چاہیے۔ جشن منائیں، چراغاں کریں اور سنت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی